السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شفیع الحسن آپ قرأت اسٹارٹ. جی دروازہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو امید کرتا ہوں جو آج ہمارے ثنا خواں ہیں جناب محمد زید صاحب وہ جوائن کر چکے ہوں گے اور میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے مائک کو آن کریں اور جی السلام نبی علیکم رسول ورحمۃ اللہ. نعت رسول کے آواز پیش آ کریں. رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں
کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جہاں جلیں. میں نے کہا کہ جلوے اصل میں کس طرح گمیں. میں نے کہا کہ جلوے اصل میں کس طرح گمیں. صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں. صبح نے نور مہر میں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں. اے میں فدا لگا کر ایک جو کہے شیر و پاس شر دونوں کا حسن کیوں کرائے. جو کہے شیر و پاس شر دونوں کا حسن کیوں کرائے. لاؤ سے پیش جلوے زمزمائے رضا کی یوں. لاؤ سے پیش جلوے زمزمائے رضا کی یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر کیوں گئے مصطفیٰ کی یوں. درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. رنج و الم کثیر ہیں یا غوث المدد. رنج و الم کثیر ہیں یا غوث المدد.
ہم عاجز و اسیر ہیں، یا غوث المدد، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے، یا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے، یا پیر دستگیر، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے، یا پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں، یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد، دل کی سنائے اختر، دل کی زبان میں، دل کی سنائے اختر، دل کی زبان میں، کہتے یہ بہت نیر ہیں، یا غوث المدد، کہتے یہ بہت نیر ہیں، یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ خوب آپ نے نعت پاک اور منقبت غوث اعظم پڑھی، یہاں اللہ پر سے میں بہت ایک خوش ہوا۔ چیز معذرت چاہوں گا، میں جی بتا دوں کہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے محمد زید صاحب تھے نعت خواں، الحمدللہ یہ MBBS کی پریپریشن کر رہے ہیں کوٹا میں رہ کر کے، اور بہت اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے البرکات کے، اور ماشاءاللہ، بہت اچھی ذہنیت ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ ایک طرح سے ان کو دوسروں اسٹوڈنٹس کو ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے انسپائرڈ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے 11th یا 10th کے ہی ٹائم پر انہوں نے حفظ بھی کیا ہے ماشاءاللہ، شاید مکمل کر لیا ہے یا کچھ زید ہے مکمل کر لیا کیا؟ جی دور چل رہا تھا بلال بھائی۔ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب سلامت رکھے، آپ سب دعا کیجیے ان کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی شاید مولانا محسن اسمس بھائی صاحب جوائن کر لیے۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. تو معاذ بھائی آپ اپنا جاری رکھیں جو شیڈیول بنایا اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا محمد بارك وسلم صلوا عليه وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میں اس کمیونٹی اور ہمارے جو اکیڈمی ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور یہ گفتگو صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ جو لوگ ہمارے کمیونٹی کے کوئز کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے یا جو لوگ آج یہاں پہلی بار آئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کوئز یا کورس میں انرول نہیں تھے اور صرف اس محفل کے لیے ہی آئے ہیں، تو ان کے سامنے ہماری جو کمیونٹی اور تمہاری اکیڈمی ہے وہ کیا کر رہی ہے، اصل مقصد کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے موٹیو اور ہمارے ایم جو کلیئرنس ہے وہ بھی ہو جائے. اس کمیونٹی کو بنانے کا جو انسپریشن وہ مجھے قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف کی ایک آیت نمبر 13. میں آیت کریمہ نہ کر پر میں آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کر کے اس کے مفہوم کو بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اور ان کے بارے میں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک بتائیں کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیا. یہاں پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر جو یوتھ ہے اس کا ذکر فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، اور جب وہ مومنین سے مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو. اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا یا مومنین کو مخاطب فرمایا تو مخاطب کرنے کے بعد ان کی طرف کوئی حکم جو ہے وہ نافذ فرمایا یا ان کو کسی حکم کے لیے اپنی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوتھ کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو وہاں پر ان کے حوالے سے خود بیان کیا کہ وہ یوتھ کون ہے اور اس کا کیا عمل رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دین کی ہدایت کو بڑھایا. تو وہاں سے مجھے یہ انسپریشن ملی کہ کہاں تو تمام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہت ساری اسپیشیز مخلوقات کو پیدا کیا اور اس میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں مومنین کو یہ سعادت بخشی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے پیدا کیا، اور پھر وہ نوجوان جو کہ مومن ہیں ان کے بارے میں ان کی اسپیشلٹی کو قرآن پاک میں بیان کیا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چیزوں کے اسپیسیفیکیشن کے بعد اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی اسپیسیفک کوالٹیز کو خاص متوجہ کر کے لوگوں کے سامنے اس کا بیان فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اس پرٹیکولر اسپیس میں کوئی بہت اہم مقام ہے. اور جیسا کہ فلاسفرز یا ہمارے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس مستقبل کے نوجوان ہوتے ہیں.
تو بے شک اسلام میں جو نوجوان ہیں یا جو نوجوان مسلمان ہیں، یہی اسلام کا مستقبل ہے۔ اسلام کے مستقبل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام ہے، بلکہ یہ اسلام کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی اہم مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تمام یوتھ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ ان کو کروایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ، عقل و صلاحیت عطا کری، اور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان لے آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں آسان فرمائی اور ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیا۔ ہمارا اس کمیونٹی کو شروع کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے، وہ یوتھ جو کہ 16 سے لے کر 24-25 سال کی عمر اس ایج پیریڈ میں لائے کرتا ہے یا اس ایج پیریڈ سے بلونگ کرتا ہے، وہ اکثر اسکول، کالجز، انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جن میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کے اندر دین کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی کیوریوسٹی ہے، لیکن ان کو کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا ہے جہاں پر وہ وداؤٹ ہیزیٹیشن اور ٹائمنگ کو مینج کر کے اور ایسے اسکالر سے رابطہ کر سکے جو کہ ان کے ڈاؤٹس کو بہت ایزیلی سالو کر دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے تو وہ ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے خود کچھ جد و جہد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جد و جہد انہیں کسی ایسی راہ تک لے جاتی ہے جو کہیں نہ کہیں ان کے عقائد و نظریات اور جو اسلامک بلیفس اور فیتھس ہیں ان کو اتنا ٹرکلی کاؤنٹر کرتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے سوشل میڈیا یا جو گوگل سرچنگ سائٹس ہیں ان پر کچھ ایسا مٹیریل بھی اویلیبل ہے جو کہ بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف متاثر کر کے لے جاتا ہے جو کہ ان کو اسلام سے دور کر دیتی۔ اور پچھلے 1 سال سے جو میرا اپنا خود کا ایک ایکسپیرینس رہا، اور یہاں پر آج میں دلی میں موجود ہوں، یہاں پر میں نے الگ الگ طریقے انسٹیٹیوٹس میں جب بچوں کو کاؤنسلنگ دینا اسٹارٹ کی ایجوکیشن کے حوالے سے یا ان کے فیوچر کے پرپز سے، تو میں نے یہ پایا کہ ان کے سامنے اسلام کی جو ایک امیج ہے وہ تو بہت ہی باؤنڈیڈ اور بہت ہی لمیٹڈ بنا کر کے رکھی گئی، یا جن لوگوں نے ان کے سامنے اسلام کو انٹروڈیوس کروایا انہوں نے اسلام کو ایک بہت باؤنڈیڈ اور بہت ہی لمیٹڈ ایک ریلیجن کی طرح ریپرزینٹ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو اسلام کی کمیاں نظر آتی ہیں، اور ان کو معاذ اللہ وہ کمیاں سمجھ کر کے اسلام سے ان وجہوں سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ سال میں کئی کیسز کاؤنسلنگ کے دوران میرے سامنے ایسے بھی آئے کہ جو بچے کچھ معاملات میں ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اور ان کو اسلام کی کمی سمجھنے کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ چکے تھے۔ تو اس یوتھ اینڈ اسلام کمیونٹی کو سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو، خاص کر کے وہ بچے جو فارغین مدارس ہوں اور یونیورسٹیز کی طرف رخ کریں، تو ان کو یہاں پر آنے کے بعد ایسا فیل نہ ہو کہ ان سے کسی پارشلٹی یا ان کا ایٹماسفیئر ان کے لیے بالکل سیپریٹ بنایا جا رہا ہے اور ان کو اس کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، یا وہ لوگ جو کانوینٹ اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹی اور کالج کی طرف رخ کرتے ہیں، تو وہ یہاں آنے کے بعد اتنے زیادہ اپنے ماحول میں یا وہاں کے ایٹماسفیئر میں اتنا زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اسلام اور اسلام کی جو عقائد و نظریات ہیں ان کے خلاف بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مقصد یہی ہے اس کمیونٹی کا، اس اکیڈمی کا، کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکیں جہاں پر
بچوں کو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ، ان کی جو لینگویج ڈومیننسی ہے اس کے اکارڈنگ، اور وہ جس پرٹیکولر پلیٹ فارم یا وہ جس اسٹیبلٹی کے ساتھ چیزوں کو گین کرنا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہی ہم ان کے سامنے اور ان سے اسلام جو اہم پہلو کہیں نہ کہیں دور ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یا ٹائمنگ انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو نہیں سیکھ پا رہے ہیں. تو ہم ان کو وہ چیزیں ایسے ان کے اسٹیبلٹی کے اکارڈنگ، اور جو ان کا خالی وقت ہے یا جو پروفیشنلی جو ویکینڈ فری ٹائم ہوتا ہے، اس میں ان کو وہ پرٹیکولر سیشن پرووائڈ کرا کر کے اور ان کے ڈاؤٹس کو اور ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو ہم اور زیادہ مضبوط کر سکیں. تو یہ تو تھوڑا سارا ایک بریف ڈسکشن تھا. باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی ویکلی سیشنز میں کمیونٹی اور اکیڈمی کے حوالے سے بیان کیا جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی یہ جاری رہے گا. آج ہمارے دو اہم گیسٹ ہیں. ہمارے ایک گیسٹ ہیں جو کہ گزشتہ سیکنڈ فیز میں ایز اے جج بھی پریزنٹ تھے، مولانا محسن حسنی صاحب. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور آپ ایز اے پریجر مالاوی سینٹرل افریقہ میں اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں. اور ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ نبی رائے اعلیٰ حضرت نواسہ حضور مفتی اعظم حضرت مولانا سعد رضا خان صاحب. یہ ماشاءاللہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی یہ طالب علم ہیں جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں، اور ساتھ ہی ایز اے ایجوکیشنسٹ یہ بائی پروفیشنلی زولوجی ایک سبجیکٹ ہے ماشاءاللہ اس میں انگیج ہیں اور آگے ریسرچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ یہ دونوں حضرات ہمارے درمیان ایز اے چیف گیسٹ پریزنٹ ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی بہترین گفتگو آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اس پہ بہت بہترین افیکٹ ڈالے گا. اور انشاءاللہ تعالی آج آپ بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر کے ضرور جائیں گے. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر میرے کہنے میں اور آپ کو سننے میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. جی بلال بھائی. جی انوائٹ کیجیے آپ نیکسٹ. مولانا محسن حسنی صاحب آواز سن رہے ہیں حضرت میری؟ جی جی بالکل سن رہا ہوں. جی حضرت. آپ گفتگو سٹارٹ کیجئے، اور ساتھ ہی آپ کی ایک ذمہ داری اور ہے، آج آپ کو ونرز کا بھی اناؤنسمنٹ کرنا ہے. اوکے میں معذرت چاہوں گا. میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ یہ جو ہم نے کمپٹیشن کیا ہے الحمدللہ اس میں بہت اہم مشورہ دینے والے بھی شخصیت بھی الحمدللہ ہمارے مولانا محسن حسانی صاحب قبلہ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہمارا نیکسٹ فیز کا جو یہ سمجھ لیجیے رزلٹ تھا، اور جج کے طور پر الحمدللہ حضرت نے ہی خدمت انجام دی اور جج کے طور پر ہی آپ رہے تھے ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے بھی ہمارا جو یوتھ اینڈ اسلام پلیٹ فارم ہے، کمیونٹی پلیٹ فارم ہے، اس پر کئی الحمدللہ لیکچرز وغیرہ بھی ہوئے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ حضرت سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے. اور جس طریقے سے حضرت کے لیکچرز رہے ہیں اور جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو پسند آیا الحمدللہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہمارے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور دین کی بہت زیادہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں آن لائن بھی، اور وہاں پر سینٹرل افریقہ ملاوی میں رہ کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا
کام کر رہے ہیں دین کی خدمت، امامت کے ساتھ ساتھ میں تدریس بھی انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور آپ اپنی کچھ کلمات کے بعد میں پھر رزلٹ بھی اناؤنس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی یہ جو ہماری میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں جو باتیں ابھی ہمارے معاذ بھائی نے کہیں وہ بہت ہی شاندار ماشاءاللہ ان کی کوشش ہے۔ مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ جو یوتھ اینڈ اسلام کمیونٹی بنائی ہے یہ کس مقصد کے تحت کیسے ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پہل کی، اور قرآن پاک سے جنہوں نے انسپریشن لیا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کوئز کمپٹیشن ہوا، اس کوئز کمپٹیشن میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، اور ریٹن ایگزامینیشن کے بعد جو لوگ سلیکٹڈ ہوئے ان کا وائوا ہوا، اور اس وائوے کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ بیسٹ پرفارمر سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور کچھ حضرات وہ ہیں جن کو فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ انشاءاللہ پرائز بھی دیا جائے گا، اور ان کے نام کا خصوصی اعلان بھی کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے یہ جو پورا کوئز کمپٹیشن جو کنڈکٹ کیا گیا، اس کے پیچھے ظاہر ہے معاذ بھائی اور ہمارے مولانا بلال مرکزی صاحب اور جو ان کی پوری ٹیم ہے، ان کا کچھ مقصد رہا ہوگا، اور وہ مقصد یہ رہا ہوگا کہ اپنی جو یوتھس ہیں، جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ان کو اسلام کی باتیں بتائی جائیں فرسٹ، اور سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ تھنگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے قریب کیا جائے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ انفلوئنشل پرسنالٹیز کیا ہیں اور موسٹ سکسیسفل لوگ کون سے ہیں، اور ان سب کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں گے تو لوگ بھی سکسیسفل ہو جائیں گے اور انفلوئنشل ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک سچے اور ایماندار ہونے کی حیثیت سے بھی یہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ یہ یقین ہے ہمیں کہ اس کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی کوئی دوسری شخصیت نہ پیدا ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ کسی کو ایسا بنایا ہے۔ اپنے خلق کی کریم ہے بنایا ہے کسی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ جو ایک فارسی کا شعر ہے نا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بہت سے انبیاء تشریف لائے اور سب کو ایک معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ وہ جتنے بھی عظیم لوگ تھے، جتنی خوبیاں وہ متفرق طور پر اپنے اندر رکھتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں رکھ دی تھیں۔ اور وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ دا 100 جو ایک بک ہے، اور اس کا جو رائٹر ہے اس نے سب سے فرسٹ نمبر پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا۔ یہ سچائی تھی اور اس نے اسے برقرار رکھا، اور اس کا ریزن بھی بتایا کہ دنیا میں بہت سے لوگ کامیاب آئے لیکن سب کسی ایک خاص فیلڈ کے سکسیسفل لوگ تھے۔ کوئی اکانومی میں بہت سکسیسفل ہوا، کوئی جو ہے وہ آرمی کے اعتبار سے اور جنگ کے اعتبار سے بہت سکسیسفل پلانر تھا، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، لیکن اس کائنات میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہے اور ہر اعتبار سے ایک آئیڈیل ہے تو وہ شخصیت ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یہ سچ ہے،
اور دنیا اسے جیسے جیسے پڑھتی جائے گی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اسے تسلیم کرتی جائے گی۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن کے اجالے میں سورج کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے مخلوق میں کچھ ایسے پرندے ہیں کہ جو دن کے اجالے میں دن بھر آنکھ بند کیے رہتے ہیں، تو ان کو کیا پتا چلے گا کہ سورج کی روشنی کیا ہے؟ جنہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ آنکھیں کھولیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، سورج ہیں کہ جن سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو مجھے یہ تھوڑی سی بات اس لیے کرنی پڑی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم شخصیت ہیں، اور جب سب سے عظیم شخصیت ہیں تو اگر آپ ان کو پڑھیں گے اور ان کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو نہ آپ کو دنیا میں کوئی نقصان ہے، کوئی گھاٹا ہے، اور نہ آخرت میں کوئی گھاٹا ہے۔ ہو سکتا ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ان کے نقش قدم پر چل کر کے آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت کا کیا ہوگا؟ آخرت میں تو آپ خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو سیف سائڈ اور سب سے محفوظ اور جو ہے وہ سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلا جائے، کہ نہ دنیا میں آپ کسی کا دل توڑنے والے ہوں گے، نہ کسی کو اپنی سکسیس کے لیے تکلیف پہنچانے والے ہوں گے، نہ اپنی سکسیس کے لیے کسی دوسرے کو جو ہے وہ انسکسیسفل کرنے والے ہوں گے، بلکہ آپ ایسے سکسیسفل ہوں گے کہ آپ خود بھی سکسیسفل ہیں اور دوسرے کو بھی سکسیسفل فرمائیں گے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سی باتیں، اگر اس ٹاپک پر ہی گفتگو کی جائے تو شاید آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا، اور وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، اور ظاہر ہے کہ میٹنگ بھی بہت لمبی نہیں جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھنے کے لیے آپ کے لیے کمپٹیشن منعقد کیا گیا تھا، کافی لوگوں نے پڑھا۔ میں نے جو وائوا لیا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کافی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، کن کچھ حضرات نے 100 صفحے پڑھا، 150 صفحے پڑھا، کچھ نے 200 صفحے پڑھا، کچھ نے 300 صفحے پڑھا۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ کمپٹیشن تو ختم ہو گیا، لیکن آپ نے اس کمپٹیشن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ کو ابھی پڑھنا ہے، اور آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے بہت کم جانتے ہیں۔ A most successful personality in the history of human beings، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا، ان کی سیرت نہیں پڑھی، دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی، تو کیا پڑھا آپ نے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، بھلے ہی کمپٹیشن ہو گیا ہے، یہ تو آپ کے اندر جذبہ ہی پیدا کرنے کے لیے تھا، آپ کو انکریج ہی کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ آج کون نمبر پر آیا ہے، سیکنڈ پر آیا ہے، تھرڈ پر آیا ہے، کون ونر بنا ہے۔ ونر لوزر تو یہ تو بس ایک چھوٹا سا گیم ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اصل چیز جو آپ کسی گیم سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو بس آپ نے اس کمپٹیشن سے یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ نہیں، آپ کو تو حضور کی سیرت کے بارے میں بہت کچھ پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے یہ بھی ضرور سیکھا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے کوشچن سوالات کا جو نظریہ رکھا تھا وہ یہی تھا کہ آپ صرف ایسا نہیں کہ بس کتابیں پڑھ لے جائیں اور بات ختم ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم البرکات میں تھے، ہمارے بلال بھائی بھی البرکات سے ہی پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو مجھے بعد میں خبر ملی کہ ہمارے جوائنٹ سیکریٹری صاحب کے شہزادے بھی یہاں پر ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ بہرحال تو احمد مجتبیٰ صدیقی سر جو تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بہت اچھی بات کہی تھی کہ دیکھیے صرف کتابیں پڑھنا ہی کمال نہیں ہے، بین السطور میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھنا کمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ وہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھ لینا، اسے یاد کر لینا، یہ تو رٹی رٹائی مشین کا کام ہے، یہ تو کمپیوٹر بھی کر لیتا ہے اور میموری میں بھی چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، وہ عقل یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کو میمورائز کر لیں، آپ کسی چیز کو بس رٹ لیں، یاد کر لیں، نہیں۔ عقل کا کام ہوتا ہے سمجھنا، اور عقل کا ایک معنی ہوتا ہے روکنا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کتاب سے پڑھیں، اس پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، اور جو لائنز آپ نے پڑھی ہے ان لائنز سے آپ کو کیا نہیں سمجھنا ہے، یہ جب آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو یقین مانیے کہ آپ کسی بھی کتاب سے وہ چیز حاصل کریں گے جو شاید 100 میں سے کسی ایک ہی شخص کو یہ صلاحیت دنیا میں عطا کی جاتی ہے۔ تو آپ کتاب پڑھیں،
حضور کی سیرت کے واقعات پڑھیں، لیکن ایسا نہیں کہ بس واقعہ پڑھا بات ختم ہو گئی، نہیں، واقعے کو پڑھیں، غور کریں کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، اس سے ہمارا اسلامی نظریہ کیا بنتا ہے، ہمارا عقیدہ کیا بنتا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہوں۔ یہ واحد رسول کائنات کی شخصیت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گرامی ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھیں، آپ جس سبجیکٹ میں بھی پڑھائی اپنی کر رہے ہیں، نو میٹر، آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، یقین مانیے آپ ایک اچھی خوبصورت انسان ظاہری اعتبار سے بھی بن جائیں گے، باطنی اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی بن جائیں گے، اور دنیا میں تو اچھے بنیں گے ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھے بن جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اچھے بن جانا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا ہے، زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا کون اچھے عمل کرتا ہے۔ کہ دنیا ہے ہی اسی کے لیے، ہماری ساری پڑھائی لکھائی کا خلاصہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم کام اچھے کریں، اور پڑھائی لکھائی کر کے اگر کرپشن کریں، پڑھائی لکھائی کر کے اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں، ظلم کریں، ناانصافی کریں، تو کوئی مطلب نہیں ہے پڑھائی لکھائی کا، اس سے بہتر ہوتا کہ آپ جاہل ہوتے۔ خود کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ تو ایسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے جو منزل سے دور لے کے چلی جائے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے اس میں بہت سے بڑے لوگ بھی ہیں، بہت سی بڑی بہنیں بھی ہماری اس میں موجود ہیں، اس وائوا کے دور میں نے دیکھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کے علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بس میری اس گفتگو کا اور آپ نے جو پورا کوئز کمپٹیشن کیا اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا سیرت، اب پڑھیں گے۔ اب یہ جو کمپٹیشن آپ کا آج سے شروع ہوگا یا کل سے شروع، بلکہ کل سے نہ کر کے آج ہی سے آپ کتاب اٹھائیں، آج ہی سے نیت کر لیں کہ مجھے چاہے 5 لائن 4 لائن پڑھنی ہے، لیکن وہ PDF میرے فون میں ہمیشہ کھلی رہے گی، ہارڈ کاپی ہے تو میں اس میں مارک لگا کے رکھوں گا، اور مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے ایوری ڈے، منیمم جو پڑھ لے جائیں، جو میکسیمم پڑھ لے جائیں، پڑھ لیں، ایک بار پڑھیں، اس کے بعد غور کریں، پھر علماء کی تقریریں سنیں۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں جو انقلاب آئے گا نا، وہ تقریروں سے نہیں آئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے آئے گا۔ تو بس یہ خلاصہ تھا کہ کوئی کمپٹیشن ختم ہوا، جن کو انعام ملنا تھا ملا، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ سب اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جن کو انعام ملا اگر وہ اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو اپلائی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آگے اپنی لائف کے جو ٹیسٹ ہے اس میں فیل ہو جائیں، اور وہ جس نے آج کوئی یعنی ونر پرائز حاصل نہیں کیا، بلکہ لیکن اس نے اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو ڈھال لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا حضور کی سیرت میں، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت میں کامیابی یہی ہے کہ جو حقیقت میں کامیاب ہو جائے، وقتی طور پہ، عارضی طور پہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارے بڑوں جو بھی لوگ ہیں اس گروپ میں جنہوں نے بھی پڑھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جتنا وقت آپ نے دیا وہ قبول فرمائے، آپ کی آخرت کے ذریعے نجات بنائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، آپ کے جو دنیاوی امتحانات ہیں اور امتحانات میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے راستے مزید کھل جائیں اور آپ اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں، ساری برکتیں حاصل ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ میں پھر آپ سے آخری بار یہ کہ سیرت کی کتاب خرید لیں، بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے، سیرت مصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے، آپ اسے خرید لیں اور مارک لگا کر رکھیں اور ایوری ڈے پڑھنے کا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اگر نہیں خرید سکتے، بالفرض اگر مان لیا جائے تو اپنے فون میں ہی، سب کے پاس فون ہے اینڈرائڈ، تبھی یہ میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ ایسا کر لو، میرے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ میرا ارادہ الحمدللہ سیرت مصطفیٰ پر بالکل ہی الگ طریقے سے لکھنے کا ہے، میں نے شروع بھی کیا، لیکن اتنی مصروفیات یا دوسرے کام آ جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ تو آپ سب دعا کریں، کسی کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تو میں اس کام کو مزید آگے بڑھاؤں گا، اور جیسے ہی اگر وہ کتاب کچھ پرنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو آپ حضرات تک بھی پہنچے گی، اور آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے، بہت دعائیں دیں گے، کیونکہ سیرت کو پڑھنے کا ایک نیا زاویہ آپ کو ملے گا، اور ایسا زاویہ ملے گا جو آپ کے عقیدے کی زلفوں کو بھی سنوارے گا اور آپ کے اعمال کی اصلاح بھی کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بس میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر معاذ بھائی، مولانا بلال صاحب کی اجازت ہو تو ہم رزلٹ اناؤنس کریں، یا کوئی اور ہو تو اس کو انشاءاللہ فالو کرتے ہیں۔ نہیں بلال بھائی، جی حضرت آپ اناؤنسمنٹ کریں، آپ کو ہی اناؤنس کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، تو سارے حضرات جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، فون پر تو سب آن لائن دکھ رہے اور میٹنگ بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، اٹینڈیز ہیں، لیکن ذرا ایک مرتبہ سب لوگ اپنی موجودگی کا ثبوت دیں کہ آپ حضرات موجود ہیں۔ 1 منٹ کے لیے اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ بول سکتے ہیں کہ جی ہاں موجود ہیں۔ بے شک حضرت موجود ہیں۔ الحمدللہ موجود ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت خوب، الحمدللہ، بالکل۔ تو اب ہم رزلٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں، آپ حضرات سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ تھوڑا سا اس کا ذوق برقرار رہے۔ سب سے پہلے ہم ان جو 5 بیسٹ پرفارمرز ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے جو 3rd پوزیشن جنہوں نے حاصل کی، پھر 2nd، اور سب سے آخر میں جنہوں نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے ان کے نام کا اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو 5 بیسٹ پرفارمرز ہیں ہمارے اس کمپٹیشن کے، اس میں نمبر 1 پر ہیں فاطمہ زہرا، نمبر 2 پر ہیں محمد عبداللہ مشتبہ، نمبر 3 پر ہیں طیبہ صدیقی، نمبر 4 پر ہیں ماشاء اللہ، محمد شہاب الدین، نمبر 4 پر ہیں محمد شہاب الدین، اور نمبر 5 پر ہیں 5 پر ہیں زینت فاطمہ۔ یہ 5 حضرات ماشاء ہیں اللہ، جو بیسٹ پرفارمرس ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے اناؤنس کر دیتا ہوں ان حضرات کا نام: فاطمہ زہرا، محمد عبداللہ مشتبہ، طیبہ صدیقی، محمد شہاب الدین، زینت فاطمہ۔ یہ 5 وہ حضرات ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، یعنی ریٹن میں بھی اور وائیوا میں بھی، سب ملا کر کے ماشاء مجموعی طور پر کلیکٹیولی ان کی اچھی پرفارمنس رہی۔ انہوں نے پڑھا اور مطالعہ کیا اور ریٹن بھی جوابات دیے، اور جو ہے جو وائیوا ہوا اس میں بھی انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی، اور جو جوابات دیے وہ دیے۔ اب انشاءاللہ ہم ونرز کا اناؤنس کرتے ہیں، انشاءاللہ اناؤنسمنٹ۔ نمبر 3 پر جن کو پوزیشن حاصل ہوئی ہے وہ ہیں اسلامی بہن شمیلہ ادریس، ان کو ماشاء نمبر 3 اللہ، کی ماشاء پوزیشن حاصل ہوئی ہے، شمیلہ ادریس کو۔ مجھے یاد ہے کہ ان کا وائیوا میں نے لیا تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی جوابات دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو استقامت اللہ، عطا فرمائے۔ نمبر 2 پر ہیں جو ونرز کی لسٹ میں ہیں وہ ہیں محترم محمد لاریب۔ یہ لاریب خان صاحب جو ہیں، لاریب خان ماشاء صاحب، اللہ، ان کو نمبر 2 کی پوزیشن ملی ہے، لاریب خان صاحب۔ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس بھی، ریٹن تو میں نے نہیں دیکھا لیکن اس میں اچھی پرفارمنس تھی ماشاءاللہ وائیوا میں۔ تو نمبر 2 ہیں لاریب خان، اور نمبر 1 جو ونرز میں ہیں، آپ حضرات اپنی دھڑکنیں سنبھال کر کے سن لیجئے۔ ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ ان کے وائیوا میں پرفارمنس بھی اچھی تھی، مطالعہ بھی ان کا اچھا ہے، انہوں نے اور بھی کئی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، ماشاءاللہ جوابات ان کے کافی اچھے تھے، سیٹسفائنگ تھے۔ نمبر 1 پوزیشن حاصل کی ہے شفیع الحسن صاحب نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، شفیع ماشاء الحسن اللہ، صاحب۔ ماشاء اللہ، بہت بہت حضرات سبحان مبارک۔ اپنی اللہ۔ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات جو ونرز ہیں 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے۔ نمبر 1 شفیع الحسن، نمبر 2 لاریب خان، اور نمبر 3 ہیں شمیلہ ادریس۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک، کنگریچولیشنز۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ آپ حضرات کے لیے انعامات کا بھی جو ہے انتظام فرمایا ہے۔ تو جو نمبر 1 کی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ان کو انشاءاللہ 2500 انڈین روپیز عطا کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے ان کے لیے، اور جو نمبر 2 کی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے ان کو 1500 روپیز انڈین روپیز انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، اور جو نمبر 3 کی پوزیشن حاصل کی ہے ان کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی نسبت سے 1100 روپے انشاءاللہ ان کی ماشاء خدمت میں اللہ، پیش ماشاء کیے اللہ، جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ماشاء اور جو کنسلیشن پرائز ہے وہ انشاءاللہ
بارک اللہ ماشاءاللہ. جو کانسلیشن پرائز ہے وہ انشاءاللہ سب کی خدمت میں 200 روپے پیش کیے جائیں گے جن کو کانسلیشن پرائز دیے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت مبارک فرمائے. اور یہ پوری ٹیم یقین مانیے جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کی محنت تو ہوتی ہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کی محنت ڈبل ہی نہیں ٹرپل ہوتی ہے. ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ٹائم ٹیبل مینج کرنا اور رابطہ کرنا ہر چیز پرووائڈ کرنا ساری کافی محنت جو ہوتی ہے وہ آرگنائزرز کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام یوث کو تمام ینگسٹر جو اس میں حصہ لیے تھے اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے خوب برکتیں عطا فرمائے دین کا کام کرتے رہیں اور اپنی بھی نیک نامی کرے اپنے گھر والوں کی نیک نامی کریں اور دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ نے سر بلند کرے. اور جتنے لوگ ان کے ذریعے جو ہے وہ اسلام سے جڑ رہے ہیں قلبی اعتبار سے سیرت مصطفیٰ سے ان کا تعلق استوار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب ان سب کو بھی عطا فرمائے. اور ضرور نیکی کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ جو کسی نیکی کی طرف بلائے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے برابر جو ہے اس بلانے والے کو داعی کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے خوب برکتیں عطا فرمائے آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے ہم سب کی تمام پریشانیاں دور ہوں مشکلات آسان ہوں انشاءاللہ عز و جل. اب مولانا بلال فانی صاحب قزی صاحب ارشاد فرمائیں کیا کرنا ہے آگے. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ حضرت. اب انشاءاللہ جو ہمارے ماڈریٹر ہیں وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے انشاءاللہ. ایک چیز یاد ناصر. تھوڑے جی آواز آ رہی میری؟ یس آ رہی ہے یو آر آڈیبل. جتنے بھی لوگوں نے فرسٹ فیز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے جو بھی محنت کی تو جتنے بھی فرسٹ فیز میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں اور جو سلیکٹ ہو کے سیکنڈ فیز تک گئے ہیں پھر وہ بیسٹ پرفارمنس ہو یا پھر ونرز ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ای سرٹیفکیٹ سب کو پرووائڈ کرایا جائے گا. ای سرٹیفکیٹس انشاءاللہ تعالیٰ ماشاء 1 اللہ. ویک میں آپ لوگوں کو بائی ای میل مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور باقی یہ جو پرائز منی ہے اس پروگرام کے بعد آپ لوگ اپنی ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی آپ کو کون کون سی ڈیٹیلز آپ کو بھیجنا ہے آپ وہ ڈیٹیلز ہمیں میل کر دیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پرائز منی آپ کو ٹرانسفر کر دی جائے گی. جزاک اللہ خیر. جی حضرت. جی ناز بھائی نیکسٹ. جی جی تو آج ہمارے ایک اور مہمان خصوصی ہیں جن کا تعارف میں نے آپ لوگوں سے کرایا تھا اور وہ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں نبیرہ اعلیٰ حضرت نواز حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا سعد رضا خان صاحب. اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا حضرت اپنے مائک کو آن کر کے اور ہم لوگوں کو فرمائیں اور ہم لوگوں کو کچھ واضح نصیحت فرما دیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آپ کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آج ہم سب اس محفل عید میلاد النبی میں حاضر ہوئے ہیں جو سیرت مصطفیٰ اس کے رزلٹ ڈکلیریشن کے اوکیشن پر ہیلپ کی گئی منعقد کی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہمارے اس آنے کو اس حاضری کو قبول فرمائے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اچھے سے جاننے کی توفیق دے اور جتنا آپ طلباء نے جاننے کی کوشش کی ہے اس کچھ سے پہلے اور جتنا ہم آگے آئندہ کوشش کریں گے اللہ اس کے توفیل ہمیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے. میرے ساتھی جناب معاذ حسین انصاری صاحب نے یہ دعوت یہاں پر دی اور حاضری کی کہ
یہاں پر کچھ واضح نصیحت ہو اور تعارف میرا جو ہے اسلامک اسکالر وغیرہ کی حیثیت سے کرایا گیا. حالانکہ میری نظر میں تو میں بس ایک جو ہے طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں. اللہ جو ہے مجھے اس مقام پر بنائے کہ کچھ اس لائق ہو جاؤں کہ کچھ واضح کروں، کچھ نصیحت کروں. پھر بھی ان کی کہنے پر یہاں حاضر ہوا ہوں اور کچھ جو ہے چند منٹ کے لیے گفتگو اپنی جو ہے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے مگر ہم لوگ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو ابھی بیانات ہوئے اور سب ذکر تلاوت نعتخوانی خبرت وغیرہ پڑھی گئی سب سے جو ہے بہت دل کو مسرت ہوئی. اور ماشاء اللہ میری یہ دعا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے اور ان کے تمام مقاصد پورے کرے، ان کے مقاصد میں آنے والی آسانی پریشانیوں کو دور کرے. اور جو آج کا موضوع ہے اس پر کچھ عرض کرتا ہوں کہ جو سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہمارے یہاں مدارس وغیرہ میں یہ ایک معمول ہے کہ کسی بھی چیز کو جب پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں تو شروعات میں اس کی جو تعریف ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اس کا جو پرپز ہے، غرض ہے، یہ سب بتاتے ہیں. اور یہ سب امید ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پرپز اور اس کے غرض پر ضرور میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جو اس کی غرض ہے، اگر انسان اچھے سے جانے، اس میں نظر کرے تو اس کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اور زیادہ اس علم کو جاننے کی، اس علم کو حاصل کرنے کی. اور جتنی اس کی اغراض ہیں، جتنے اس کے پرپس ہیں اس علم کو سیکھنے سمجھنے کی، ان سب کا معال، ان سب کا رزلٹ، سب کا کانسیکوینس یہ ایک ہی ہے اور وہ دارین کی سعادت ہے، دین و دنیا کی جو ہے خوش نصیبی ہے. اب آخرت کی خوش نصیبی تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور محبت رسول بڑھتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آخرت میں کامیاب کرے گی، کہ محبت رسول ہی کامیاب کرے گی انسان کو. اگر یہ محبت نہ ہوگی تو جتنے اعمال کیے ہوں، 100 سال کی نمازیں ہوں، 100 سال کے روزے ہوں، یہ سب کوئی کام نہیں آنے والے اگر محبت نہیں، اگر تعظیم نہیں یا اس کا حق ادا نہیں کیا. تو اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے انداز میں فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی تاج بر کی ہے. تو فروع کہتے ہیں شاخیں، پیڑ کی ہوتی ہیں برانچز، اور اصل جو ہوتا ہے وہ روٹ کی جڑ. جو فرائض، نماز، روزہ وغیرہ ہیں، یہ سب ایک برانچز کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جو جڑ ہے، بلکہ اسے اصل الاصول کہا، جڑوں کی جڑ کہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. بندگی کا معنی یہاں غلامی ہے. اس کو بڑے پیارے انداز میں آپ نے بیان کرا اور پوری بات کا ایک نچوڑ ان 2 مصروں میں ذکر فرما دیا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. یہ رہی آپ کی آخرت میں جو سعادت مندی ہے اس علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے، اس علم کے ذریعے جو انسان کو ملے گی. اب دنیا میں سعادت مندی وہ اس طور پر ہوگی کہ جو اس علم کو پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی محبت بھی زیادہ ہوگی، اس کی مشکلیں اتنی ہی اس پر آسان بھی ہو جائیں گی جب حضور سے محبت ہو. کیونکہ جو سچا عاشق رسول ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سبر جاتی ہے، آخرت بھی سبر جاتی ہے. دنیا کی پریشانیاں اس کو نہیں پتا. جب عشق رسول کا مزہ چکھ لیتا ہے تو ہر طرح کی فکر، ٹینشن، دماغی
پریشانیاں، مینٹل پرابلمس جو ہیں وہ ان سے دور رہتا ہے، کیونکہ اب اس کا سارا فوکس صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ تو جو صحیح طور سے اسے حاصل کرتا ہے اور اسی کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت ضرور ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے جو بڑھتی رہتی ہے، اور دنیا کے سارے کام، دنیا کی ساری پریشانیاں اس پر آسان رہتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگ، ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ حضرت استاد زمن کا شعر ہے، اور اس کا معنی ظاہر ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری کے وقت یہ شعر کہا کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ کہ یہ بیمار غم، یہ جو بیماری میری عشق کی ہے اور جس کی وجہ سے میں بیمار ہوں، یہ اگر میں اس جگہ اس در سے چلا گیا تو یہ مجھے جو ہے زندہ نہ چھوڑے گی۔ اور یہ جو معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ حاضری کے بعد جب واپس اپنے وطن تشریف لائے تو مرض میں گرفتار ہوئے اور اسی مرض میں وصال بھی ہوا۔ تو بعض عاشقوں کی حالت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا عشق عطا فرمائے۔ اب اس کے علاوہ اس علم کے جو آپ نے سیکھا یا سیکھنے کی کوشش کری ہے، اس کے اور بھی فوائد ہیں۔ پہلا تو یہی کہ قرآن کا مفہوم، قرآن کا فہم، قرآن کا سمجھنا علم سیرت کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سیرت کو اللہ نے ایسا خاص فرما دیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا بھی، قرآن کا سمجھنا بھی اس پر موقوف ہے، ڈپینڈنٹ ہے، کیونکہ قرآن بغیر کانٹیکسٹ کے، یعنی بغیر قرائن اور سیاق و سباق کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تفسیر کی کتابوں کی ضرورت ہے۔ تفاسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو تفسیر کی کتابیں تو خود سیرت نبی کی باتوں سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ کون سی آیت کس کانٹیکسٹ میں، کس وقت، کس جگہ پر نازل ہوئی، ان سب باتوں کا تعلق تو حیات نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے۔ تو جب حیات و سیرت کو جس نے اچھے سے جان لیا، وہ جب ان تفاسیر کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو قرآن کو ایک اچھے انداز میں سمجھتا بھی ہے، ایزیلی سمجھتا ہے، اور اس کو اس پڑھنے سمجھنے میں ایک الگ ہی قسم کا لطف بھی آتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے ایک حد تک سیرت کا مطالعہ کیا ہے، لہٰذا اگر معتمد اہل سنت کی تفاسیر کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ضرور آپ کے لیے بے حد مفید ہو۔ اور اس کے لیے میں تفسیر خزائن العرفان کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ آج کل بڑا ہی اس پر شورغل سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی چلتا ہے کہ غلط تفاسیر مشہور کی جاتی ہیں جو معتمد نہیں ہیں، اور ان میں خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور لوگوں میں انہیں پھیلایا جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ لوگ بچیں، اور جو تفسیر معتمد علیہ ہیں، تو ریلائبل ہیں، ان کا مطالعہ کریں، جیسے تفسیر خزائن العرفان وغیرہ اردو اور انگلش وغیرہ زبانوں میں موجود ہے۔ اور اسے اچھا یہ ہے کہ کسی استاد وغیرہ جو آپ کے ملیں ان کے پاس آپ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل اس علم، اس سیرت نبوی کے علم کو جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی طرف سے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو کھلے دشمن اور باطل اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے دشمنان اسلام مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، بلکہ بہکا رہے ہیں۔ یا تو اعتراضات کرتے ہیں سیرت کے کانٹیکسٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے، یا پھر سرے سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط جعلی حدیث ذکر کری، اس میں نمبر وغیرہ جوڑ دیا اور یہ پھیلا رہے ہیں، یا پھر اپنے باطل اور جھوٹے فلسفی نظریات جو ہیں ان کے لبرلزم، فیمنزم وغیرہ کے ذریعے اعتراضات کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس سے شبہات اور شکوک ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج سیرت نبی پڑھنا، جاننا
صحیح سے سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہو گیا. ہمیں اس طور پر اسے پڑھنا چاہیے کہ ہم ان تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب دینے پر قادر ہو سکیں، بلکہ حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں کا بچہ بچہ ان اعتراضات کا جواب رکھتا ہو اور ان گستاخان رسول کی باتوں کو اس پر کوئی اثر نہ ہو سکے اور اس کے دل میں کوئی بھی خرابی نہ پیدا ہو سکے. اور یہ جو ہے اس کا مین گول ہونا چاہیے اس پر. اور ایسے علماء کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے جو آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکیں، جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا، اور جو ہے آپ کی ایمان پر کسی کی کوئی آنچ نہ آنے دیں. اب بعض طلباء اور میرے غالباً شاید محمد زبیر یا زید نام ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے حفظ بھی کرنے کی کوشش کری ہے، اور ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ان سے آپ لوگوں کو فائر ہونے چاہیے، موٹیویشن آپ کو آنی چاہیے. اور اگر حفظ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا ہو کہ اردو جو بہت ہی زیادہ آسان ہو گئی سیکھنا، اس کو سیکھیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ شوق رکھتے ہیں تو عربی سیکھیں، باقاعدہ جو ہے تعلیم حاصل کریں، اور چاہے تیری تیز سے کریں، اور زیادہ جلدی بھی نہ ہو آپ کو اس میں، اور اپنے آرام سے اپنی سہولت کے مطابق کریں، مگر کریں تاکہ آپ جو ہے اسلامی کتابیں جو ضروری ہیں ان کا مطالعہ کرنے پر قادر ہو سکیں اور اپنے ایمان کو پختہ کر سکیں. یہی جو ہے ایک ایسی دولت ہے جو ہم لے کے جانے والے ہیں دنیا سے، اور یہی کام آنے والی ہے. اس پر ایک طرح سے پوری کوشش کی جائے کہ غور رہے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے کہ عربی وغیرہ کریے، یہ اگر کچھ لوگوں پر مشکل بھی رہے سیکھنا، تو اتنا ہو جانا چاہیے کہ تفسیر کی آسان کتابیں جیسے خزائن الفان کا ذکر کرا، یہ جو ہیں یہ پڑھیں. اعلیٰ حضرت کی چند کتابیں جیسے تمہید ایمان ہے، میں یہاں کچھ کتابیں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو نوٹ بھی کرنا ہو تو کر لے. تمہید ایمان ہے، اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہے پریمبل ٹو فیتھ، اس کو پڑھیں. یہ جو باتیں میں نے ابھی بتائیں، ان باتوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں لکھا گیا ہے کہ حضور کی تعظیم کس طور سے کرنی چاہیے اور کتنی ضروری ہے. اور بھی اس میں بہترین باتیں ہیں. حق و باطل کے درمیان فرق ہے، اور دوسرے اپنے اسی آرگنائزیشن جو اپنی یوتھ ان اسلام ہے، اس میں جو کورسز آفر کیے جائیں اور کیے جائیں گے، کوئزز وغیرہ، ان سب میں حصہ لیتے رہیں، اور اس سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. دوسری اعلیٰ حضرت کی چند کتابیں الامن والعلا وغیرہ، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یہ یا تو صرف الامن والعلا کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں، میری ٹرانسلیشن اس کا موجود ہے. یہ توحید اور شرک اس کے بیان میں بڑی فیصلہ کن کتاب ہے. حضور سے مدد طلب کرنے، آپ سے توسل کرنے کے ٹاپک پر بہت بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں. اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں ان سب کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کم سے کم ایک پیج ہی پڑھ لیا جائے ہر روز. اور ہمارے شیخ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں جو ہیں وہ مبتدی، متوسط اور منتہی سب کے لیے فائدہ مند ہیں، یعنی بگنر، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس اسٹوڈنٹ سب کے لیے فائدہ مند ہیں. آپ جو ہے ان چیزوں پر ایک غور کریں، آدھا گھنٹہ 20-30 منٹ 15 منٹ ان کتابوں کے لیے دیں. انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، اگر خرید نہیں سکتے تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسری کتاب 20 پرنسپلس آف گائیڈنس ہے علامہ نقی علی خان صاحب کی، وہ بدعت اور دوسرے اصولوں پر ہے. جہاں آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، یہ تو سمرائز ورژن ہے جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، جو کہ لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ لیں اسے، ان کے لیے یہ ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. اس کے سمرائز ورژن کا تلخیص ہے، آپ اسے پڑھیں، آپ کے لیے بہت مفید ہوگی. اور جو ہے
حق اور باطل کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو جائے گا. اصل میں بدعت ہوتی کیا چیز ہے، کون کون سے اصول پر پہلے کون کون سی جو رولز ہیں ان کو کلیئر کرنا پڑتا ہے تاکہ پہلے جب وہ کلیئر ہوں تو کسی چیز کو بدعت ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ سب قرآن و حدیث اور علماء کے اقوال کی روشنی میں اس میں ثابت کیا گیا. اور انگلش جیسے لبرلزم ایتھیزم وغیرہ کے رد میں ایک اور کتاب ہے، اسلام آنسر ایتھیزم اسرار راشد کی، انگلش میں یہ بھی اویلیبل ہے PDF کی، کو پڑھیں. اور یہ ضرورت بھی ہے آج کل جتنی تباہ پھیلی ہوئی ہے ہماری یوتھ میں، ہمارے گھروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو یہ چیزیں پڑھیں گے تو شکوک و شبہات جو ہے آپ کے دور ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اللہ آپ کو اور ہم سب کو ان سے ڈاؤٹ سے، شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے. حضور کی سیرت، حضور کی زندگی پر اچھے سے جاننے کی اور اس پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق دے. اور پھر سے میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اس آرگنائزیشن کو اللہ بہت مزید سے مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. اللہ. ماشاء اللہ حضرت نے بہت ہی خوب یہ فرمائی، اور گفتگو میں جو بعض و نصیحت حضرت نے فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لال بھائی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنۃ صدق اللہ العظیم. میں اب چونکہ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے تو میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے چونکہ بہت ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں الحمدللہ. ہمارے مولانا محسن احسانی صاحب قبلہ اور نبی رحل حضرت سعد رضا خان صاحب قبلہ، انہوں نے بہت اہم باتیں جو چیزیں ہونی تھیں الحمدللہ انہوں نے ذکر کر دیے. لیکن کچھ چیزوں کی طرف میں نشاندہی کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور چونکہ الحمدللہ ہمارے معاذ بھائی میں بھی ان کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو معاذ بھائی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی ہے الحمدللہ، اور آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں ایز اے ماڈریٹر. انہوں نے شاید آن لائن اس طریقے کی خدمت انجام نہیں دی ہے تو تھوڑا سا وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ جو ان کی محنتیں رہتی ہیں اور جتنا وہ وقت دیتے ہیں آپ سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. خاص طور پر ہم ان کا نام اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، ساری چیزیں بیک سائڈ سے ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہم ان کی تعریف کیا کریں، اللہ رب العزت ان کو وہ مقام عطا کرے گا کہ انشاءاللہ جنت میں ہم سب دیکھ کر کے ان کی تعریف کریں گے انشاءاللہ. کہہ دیجیے آمین. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے حضرت مولانا محسن احسانی صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے ہمیشہ ہم کو وقت دیا جب بھی ہم نے ان کو کال کیا، اور جس چیز کے لیے کہا الحمدللہ وہ اس آرگنائزیشن کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی الحمدللہ وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں جب بات آ جائے دین کی خدمت الحمدللہ. اس کے بعد میں نبی اعلیٰ حضرت سعد رضا خان صاحب قبلہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا ہے اور بہت اچھی نصیحتیں اور بہت اچھے سجیشنس دیے ہیں الحمدللہ. ہم سب کو ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کو انشاءاللہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور پھر اخیر میں مبارکباد دوں گا ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے بھی اس کورس کو اس کمپٹیشن کو یہ سمجھ لیجیے رجسٹر کیا، پھر اس کے بعد میں رجسٹریشن کرنے کے بعد میں اس میں حصہ لیا. اور یہ جو کامیابی ہے یہ ایک تو صرف مادی کامیابی ہے،
کامیابی اس حساب سے دیکھا جائے تو سارے ہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا، پڑھا اس دوران اور کچھ سمجھا اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، ہے نا، تو یہ سب ہی کامیاب ہیں۔ اصلاً کامیابی یہی ہے، اور یہ تو ہم اس دنیا میں لوگوں کو شوق دلانے کے لیے تو ہم فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ اور سمجھ لیجیے کنسولیشن پرائز کے لیے لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ سب کامیاب ہیں جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا الحمدللہ۔ اور پھر سے میں مبارکباد دوں گا ان سب کو، خاص طور پر جو جنہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اس کمپٹیشن میں، خاص طور پر شافی الحسن صاحب کو اور لارائب خان کو اور شمیلہ ادریس ہماری سسٹر الحمدللہ، اور باقی جو بیسٹ ان کے بعد میں جو سب سے بیسٹ پرفارمرس رہے ہیں ان پانچوں کو بھی اللہ رب العزت کو ترقی نصیب کر گئے، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا، جو چیزیں رہ گئی ہیں میں ان کی طرف آپ کو نشاندہی کرا دیتا ہوں۔ چونکہ یوتھ اینڈ اسلام کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے ہوا، اس میں پورے میں کہیں نہ کہیں صرف ایک کیوں اسٹیبلش ہوا اور اس کا ایک مقصد بیان ہوا، میں اسی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے اور واضح طور پر پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اگر آپ دیکھیں تو مدارس موجود ہیں الحمدللہ، اس میں تعلیمات چل رہی ہیں۔ کالج یونیورسٹیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہمارا جو مسلم یوتھ ہے وہ بہت ایک عجیب سے مجدار میں جو ہے نا پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ دنیا کے معاملات کو انہی کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے ان تک آتی ہے، اگر کوئی ڈیولپمنٹ آتا ہے، ڈیولپمنٹ کے نام سے کوئی چیز آتی ہے ان کے سامنے، اس معاشرے میں آتی ہے، تو اس کا سامنا بھی ہمارے یوتھ کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ کو ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں، اور آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ اگر ہم کہیں تو جو ہے نا کو ایجوکیشن ہے، تو کو ایجوکیشن کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے یوتھ کو ہی جھیلنا پڑتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی گائیڈنس کے لیے کوئی پراپر پلیٹ فارم نہیں نظر آتا۔ اگر نظر آتا بھی ہے تو وہ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اوپر ریلے نہیں کر سکتے، ان کی تعلیمات پر ریلے نہیں کر سکتے۔ دیکھنے کو تو وہ بہت ڈیولپڈ ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ڈیپتھ میں جائیں گے کہیں نہ کہیں اس میں گمراہی موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک حاجت تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، اور جو میں نے اب الحمدللہ میں کافی عرصے سے کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں ہوں، ورک کر رہا ہوں اس میں، تو میں نے ایک چیز اس میں نوٹس کی ہے، ایک سب سے بڑی پرابلم جو ہمارے یوتھ کی ہے وہ ہے کنسیپچول ایشوز ریگارڈنگ اسلام۔ اپنے دین کو لے کر کے، کانسیپٹ کو لے کر کے بہت سارے ایشوز ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، ان کو لے کر کے پھر اسلام کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ، اور نارملی ہمارے اسٹوڈنٹس بہت ساری تھیوریز پڑھتے ہیں، بہت ساری اسٹڈیز پڑھتے ہیں، ریسرچز پڑھتے ہیں اپنی اسٹڈی کے درمیان میں، تو ان کو بہت ساری جگہوں پر کوشچنس ان کے مائنڈ میں ریز ہوتے ہیں کہ اگر یہ سائنس یہ کہہ رہی ہے تو پھر اسلام یہ کیوں کہہ رہا ہے نا، قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ تو یہ کنسیپچل ایشوز بہت زیادہ ہے، کانسیپٹ کو لے کر کے بہت ایشوز ہیں۔ تو ہم نے محسوس کیا الحمدللہ، ہمارے معاذ بھائی نے یوتھ اینڈ اسلام پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ کچھ دنوں سے چل بھی رہا تھا، اور انہوں نے کسی طرح سے مجھ پر میرے تک کانٹیکٹ ہوا الحمدللہ۔ میں جب جوائن ہوا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، الگ سے پلیٹ فارم بنانے کے ساتھ کے بجائے ہم جو ہے نا ایک نوجوان کو ساتھ میں پکڑتے ہیں، جو ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اسی پر آتے ہیں اور اسی میں ہم مزید کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ جب یہ شروعات ہوئی اس کی، اور جب سے ہم لوگ جوائن، ہم لوگ ساتھ میں ہیں، جب ہمارا اور معاذ بھائی کا جو ہمارا ساتھ ہے الحمدللہ، اس کے پیچھے ہمارا معاذ بھائی نہیں ہے بلکہ اور بھی الحمدللہ ہمارے عمیر بھائی ہیں، گرلس ونگ پوری ہے الحمدللہ۔ ہم اس کو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم نے معاذ بھائی نے انشاءاللہ سوچا ہوا ہے کہ ہم گرلس ونگ کو تھوڑا سا مضبوط کریں گے انشاءاللہ جنوری میں انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری پلاننگ بھی ہے الحمدللہ، گرلس ونگ کو اور مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ہمارا جب ساتھ ہوا تو محسوس ہوا کہ نہیں، ہمیں ایک ساتھ میں آنا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی یہاں پر ہم نے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں، کچھ بیسک اسلامک انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہم نے جو ہے نا کورسز شروع کیے، تو اس میں ہم نے خاص طور پر یہی دھیان دیا کہ ہمارا جو یوتھ ہے اس کے جو ایشوز ہیں انہی کو ہم انہی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم ان کو مسائل دیں اور دینی تعلیم دیں۔ اور بنیادی طور پر ہم نے تقریباً
15 to 20 لیکچرز کی ایک سیریز دی ہے الحمدللہ، وہ ابھی چل رہی ہے، ابھی بھی کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے، پھر سے اس کو ریزیوم کریں گے انشاءاللہ اس ہفتے، اس ویک کے بعد میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ملیں گے الحمدللہ۔ اس پر جو ریویو آئے ہیں الحمدللہ، جو اوپینینس آئے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو وہ انکریڈیبل ہے، مطلب دیکھ کر کے سننے میں جب آتا ہے تو تھوڑا سا پراؤڈ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو وہ موقع عنایت کیا کہ ہم سے لوگ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی الحمدللہ کورسز چل رہے ہیں ابھی الحمدللہ۔ ہم نے ایک سیرت پر ہم نے سوچا کہ نہیں، ہمیں سیرت کمپٹیشن بھی کرنا چاہیے، اور اس کو ہم نے آرگنائز کیا الحمدللہ، بہت اس کا رزلٹ اچھا آیا ہے۔ اس پر ہم نے پراپر کلاسز دی ہیں انشاءاللہ۔ ہم نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جب ہم اس کورس کو اس کمپٹیشن کو پھر سے کریں گے تو اس کو اور اچھے سے ڈیزائن اور اچھے طریقے سے اس کو ڈیولپ کر کے ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پھر بھی ہم اس کو ساتھ میں ہم رہیں گے، اس کو ہم پھر سے رجسٹر کریں گے، جو لوگ کر چکے ہیں پھر سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں الحمدللہ۔ ان فیوچر بھی ہماری بہت ساری پلاننگ ہے۔ ہماری پلاننگ یہ ہے کہ جو کنسیپچل ایشوز ہیں وہ ہر طرح سے ہم ان کو ٹیکل کریں، اور ہم یوتھ، اپنے مسلم یوتھ کے ساتھ میں ہر طرح سے کھڑے رہیں۔ ان کو اگر ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی ایشو ان کا ہوتا ہے، تو ہم اسلامک گائیڈنس ہم ان کو عطا کریں، ان کو دیں۔ وہ 1 by 1 بھی ہو سکتا ہے، 1 to many بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ ان فیوچر جلد ہی ہم ایک ایسا پلیٹ فارم اپنے یوتھ کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ہم لے کر کے آئیں گے، جس میں ہم اپنے یوتھ کے کو ہم وہ موقع دیں گے کہ جس میں وہ 1 to 1 اگر کاؤنسلنگ چاہتے ہیں کسی ایشو کو لے کر کے، اپنا فائنینشیل ایشو بھی ہو سکتا ہے، میریٹل جو ہے نا ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، فیملی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، دین سے ریلیٹڈ بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں عقائد و نظریات کو لے کر کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر اگر کسی چیز پر 1 to 1 اگر وہ کاؤنسلنگ چاہتا ہے تو ہم انشاءاللہ اسکالر اس کو پرووائڈ کریں گے، ہم کاؤنسلرس ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ جو آج کا پرائز بھی تھا، ہم لوگوں نے سوچا تو بہت کریں گے انشاءاللہ، لیکن چونکہ ابھی ابتدا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہمارا اس طریقے کا ایک کوئی فنڈ جو ہے نا نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا رکھتے ہوں، تو لیکن ہم نے کوشش کی کہ بہت اچھے سے اچھا کریں، لیکن ان فیوچر ہم اور اچھا کرنے کی کوشش، اور اچھے سے جو ہے نا پرائز دینے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارا یوتھ اینڈ اسلام پلیٹ فارم ہے، اس پر ریگولر کورسز بھی آئیں گے، جیسے کہ نبی اعلیٰ حضرت نے ابھی یہاں پر کچھ کتابوں کا ذکر کیا، چونکہ بہت سارے ایشوز، یہ ان بکس کو ہمارا یوتھ اگر لے کر کے بیٹھنا چاہے گا نا، تو بہت، اگر مان بھی لیجیے اگر ان کو انگلش آتی بھی ہے یا ان کو اردو بھی آتی ہو، تو جب بھی یہ کتابیں لے کر کے بیٹھیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو ایشو ہوگا سمجھنے میں۔ آل اوور دا جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ الحمدللہ کچھ یوتھ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت سارے مسائل، کیونکہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ یوتھ نوجوان اگر کوئی ایشو کو لے کر کسی بک کو لے کر کے بھی بیٹھتا ہے نا، تو اس کا اپنا ایک پرسپیکٹو جو اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے اس کو کتاب کو سمجھنے کو۔ وہ کچھ اور سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس بک میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر سمجھ کر کے کچھ اور چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو بکس الحمدللہ نبی اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو درس کے طور پر، کلاسز کے طور پر ہم انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت کا چونکہ مشورہ ہے، تو پہلے سے کچھ چیزیں سوچی ہوئی تھی، لیکن حضرت نے جو مشورہ دیا ہے اس کو ہم ضرور امپلیمنٹ میں لے کر کے آئیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی کلاسز چلائیں گے انشاءاللہ۔ اب ان فیوچر ہمارا شارٹ ٹرم کورسز بھی ہوں گے آن لائن، لانگ ٹرم کورسز بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور ہر ایک لیول کے لیے ہوں گے۔ آئی مین اگر جو ہمارے جو کلاس 6 to 7th 8th 9th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیول کا ہم ان کو مٹیریل دیں گے، کلاسز دیں گے۔ اس سے اوپر جو 12th والے ہیں، گریجویشن والے ہیں، پوسٹ گریجویشن والے ہیں، ایون پی ایچ ڈیز والے بھی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے ہم انہی کے لیول کا کورسز لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ، اور اسلام کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہم انشاءاللہ دینا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارا یوتھ جو اسلام سے جو پڑھا لکھا یوتھ ہے، وہ جو نارملی جو دور ہے نا اسلام سے، وہ صرف دور کیا، وہ اسلام کو جو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، یا اپنی نمازوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وہ بہت ساری میننگ فل چیزوں کو ڈیپتھ کے ساتھ میں سمجھتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہ ڈیپتھ کے بعد ساتھ میں اس کو نہیں سمجھتا، اس کی نزاکت کو نہیں سمجھتا، اس کی لطافت کو نہیں سمجھتا، اس کے میننگ فل پرسپیکٹو کو نہیں سمجھتا، اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں پہنچتا کہ اس کے پیچھے اس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے۔
چھوٹی سی عبادت ہے، درود شریف پڑھنا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے، مطلب اس دنیا میں ہی اس کو کیا مل رہا ہے اس کو وہ نہیں پتا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ اتنی دین کو اہمیت نہیں دیتا۔ اگر آپ دوسرے سائڈ دیکھیں گے، جو وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، یا پھر وہ گریجویشن والا اسٹوڈنٹ ہے، یا پوسٹ گریجویشن والا اسٹوڈنٹ ہے، یا نارملی 12th کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ اس کی نارمل اسٹڈیز دیکھیں گے تو وہ ڈارون کو پڑھ رہا ہے نا، ڈرخائم کو پڑھ رہا ہے، ان کی تھیوریز کو پڑھ رہا ہے، وہ ساری ڈیپتھ کے ساتھ میں چیزوں کو پڑھ رہا ہے۔ بایولوجی میں جو ہے نا ایک ایک پارٹیکل کو، جسم کی ایک ایک جو ہے نا سیل کو وہ ڈیپتھ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین اسلام کی اور دین کی، تو پھر اس کو بس اتنا سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ کر لو، بس آپ یہ کر لو، اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے، اللہ رب العزت کی کیا مرضی ہے، کس طرح سے آپ کو وہ ڈیزائن کرنا چاہتا ہے، کیا مائنڈ سیٹ اللہ رب العزت دینا چاہتا ہے، اس مائنڈ سیٹ سے پھر آپ کو کیا بینیفٹ ملنے والا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھوڑتا ہے، ارے یار چلو نماز کیا ہے، نماز کی الیاذ باللہ یوں ہی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ تو جب کسی چیز کے بارے میں ہم کو کسی چیز کا ذائقہ نہیں ہم کو معلوم ہوتا ہے، تو ہم اس کی طرف ہمارا دل بھی نہیں کرتا ہے۔ ایون مان لیجیے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مان لیجیے میں ایک نیا سا جو ہے نا ایک فروٹ، ایک جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو، میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں اور آپ سے کہوں کہ دیکھیے بڑا ٹیسٹی ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ٹیسٹی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دل نہیں کرے گا کبھی بھی اس کو کھانے کا۔ لیکن وہیں آپ کے سامنے فوراً ایپل لے کر کے آ جاؤں، اس کا ٹیسٹ چونکہ آپ کو معلوم ہے، تو فوراً آپ کہیں گے لا یہ کھانے کا من، اگرچہ آپ نہیں مانگ سکتے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پسند ہے تو فوراً آپ کا دل اس کی طرف ضرور جائے گا کہ نہیں یہ کھا لے۔ اسی طریقے سے ایون اب میں بریانی کی بات کروں تو بریانی فوراً جیسے ہی میں آپ کا ذکر کروں گا تو فوراً آپ کا ذہن فوراً چلا جائے گا، منہ میں کو پانی آنے لگے، پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہونے لگے، یہ ساری کیفیت آپ کی ہو جائے گی، پھر آپ بریانی کی طرف جائیں گے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ٹیسٹ معلوم ہے اس کا۔ اس لیے ہمارے یوتھ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کس قدر اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں، اس سے ہمیں کیا کیا بینیفٹ ملتے ہیں، ہمارے معاشرے کے لے کر کے، ہمارے پرسنل لائف کو لے کر کے، ہماری فیملی لائف کو لے کر کے، اور ایون ہیئر آفٹر جو اصل مقصد ہے اسلام کا اور دین کا، ہیئر آفٹر جو ہم کو مل رہا ہے وہ بھی ہم کو صحیح معنوں میں نہیں معلوم ہوتے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم وہ انڈرسٹینڈنگ ہم اپنے یوتھ کو دیں گے، اور اسی لیول کی دیں گے کہ جو جس لیول کا وہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کا مائنڈ ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد میں ہم آپ سب سے ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ سب یوتھ ان اسلام کے ساتھ میں یوں ہی جڑے رہیں۔ آپ نے اگر اس کا کوئی دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں، جو سوشل ہینڈلز ہیں، اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا ہے تو پلیز فالو کیجیے، آپ لوگ جانیے اس میں، ان سے جڑیے، ہم سے جڑیے اور ریگولر بیس پہ جڑیے، تاکہ آپ کو جو ہے نا اسلام کی صحیح تعلیم اور صحیح نظریہ آپ کو ملے، آپ کے جو ہے نا مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے آپ کو آپ کے کنسیپچل ایشوز کو جو ہے نا آپ حل کر سکیں۔ دیکھیے آج کل اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ریگولر بیس پہ ہم آپ کو جو ہے نا آپ اتنا ٹائم دے سکیں کہ آپ ریگولر بیس پہ کلاسز کرے جا کر کے فزیکلی، اور بہت ساری چیزیں نہیں ہو پائے گا کیونکہ مصروفیات اتنی زیادہ ہے۔ اب اس لیے ریگولر بیس پر اگر آپ اسے یوتھ ان اسلام سے جڑے رہیں گے تو آپ نے مان لیجیے منتھلی آپ نے ایک بھی کلاس اٹینڈ کر لیا، ایک بھی گیدرنگ اٹینڈ کر لی، تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ وہ جو آپ نے مکمل طور پر اپنی پوری کلاسز میں نہیں، پوری اپنی لائف میں نہیں سیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ پرسنلی اس کو سیکھنے کے لیے جائیں گے تو یو ہیو ٹو اسپینڈ منیمم 1 ایئر، جو آپ کو ایک لیکچر میں مل جائے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کو یہاں سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے جو اصل ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ جب آپ ہم سے جڑے رہیں گے تو آپ کی سائیکالوجی آپ کو اسلام سے دور ہونے نہیں دے گی، آپ کو گمراہ ہونے نہیں دے گی۔ یہ سارے فائدے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ یوتھ ان اسلام سے جڑیے، اور ہمارا جو اصل مقصد تھا اس سے کہ ہم یہ جو پلیٹ فارم لے کر کے آئیں اور آپ کے لیے کمپٹیشن لے کر کے آئیں، وہ اصل مقصد یہی تھا کہ آپ سیرت کو سمجھ سکیں۔ آپ بغیر سیرت کو سمجھے ہوئے، بغیر سیرت کو جانے ہوئے، آپ نہ اسلام کے مزاج کو سمجھ سکیں گے، نہ اسلام کے مقاصد کو سمجھ سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے سیرت کو نہیں سمجھا۔ ایون قرآن کو آپ کمپلیٹلی نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سارے آج یوتھ ہمارا نارملی کہتا ہے کہ اگر ہمیں دین کو پڑھنا ہے، اسلام کو پڑھنا، فوراً وہ قرآن پر آتا ہے اور حدیث پر آتا ہے کہ حضرت ہم کو یہ بتا دیجیے قرآن حدیث کون سی حدیث ہم پڑھیں، قرآن ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں، کیسے کریں۔ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے،
تو آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پڑھنا ضروری ہو جائے گا، آپ کے لیے لازمی ہوگا۔ اور میں آپ کو اور بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دنیا جس راستے پر جا رہی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دنیا کس خرابی کی طرف جا رہی ہے اور کس خرابی میں مبتلا ہو چکی ہے مذہب کی دوری کی بنا پر۔ میں آپ کو ایک ریسرچ کا میں آپ کو ریفرنس دوں گا۔ میں بھی کچھ دنوں پہلے ایک بک پڑھ رہا تھا، ہاؤ ٹو میک این ایپل پائی فرام اسکریچ، ایک انگریز کی ہی ہے یہ بک۔ اس میں اس نے اسکالر جو ہے سیکولرزم کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفائن کیا، سمجھایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک اسٹڈی بھی اس نے ذکر کی ہے کہ تقریباً 15 سال کی ایک جو ہے نا پریکٹیکل جو ہے نا اسٹڈی ہوئی ہے، امپیریکل اسٹڈی ہوئی ہے، جس میں اسٹوڈنٹ سے ہر سال کچھ سیم کوشچن کیے جاتے تھے، اور سیم کوشچن کرنے کے بعد میں اس میں کچھ کوشچنس نارملی ایک کوشچن یہ کیا جاتا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے، آپ کیوں اسٹڈی کر رہے ہو، آپ کو جو ہے نا ایجوکیشن سے آپ کو کیا حاصل ہونا ہے۔ تب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے گریجولی ایجوکیشن کا پرپس ہی جو ہے نا گول ہی چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کس قدر جو ہے نا یہ سمجھ لیجیے مادہ پرستی آتی جا رہی ہے۔ اس اسٹڈی سے آپ جو ہے نا اس تحقیق سے، ریسرچ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں جب تقریباً یہ ریسرچ کو شروع کیا گیا، تب اسٹوڈنٹ سے کچھ کوشچنس کیے گئے۔ اس میں ایک کوشچن یہ تھا کہ آپ ایجوکیشن کیوں حاصل کر رہے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر اس میں کچھ آپشن ہوتے تھے، بچوں کو دیے جاتے تھے کہ ایک میننگ فل لائف حاصل کرنا، منی حاصل کرنا، فیم حاصل کرنا، اس طریقے سے کچھ کوشچنس ہوا کرتے تھے۔ تو آپ میں بتاؤں، اس وقت جب اسٹارٹنگ ہوئی تھی، اس وقت بچوں سے جب کوشچن کیا جاتا تو اکثر اسٹوڈنٹس نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 آؤٹ آف 10 اسٹوڈینٹس کا آنسر یہ ہوتا تھا کہ میننگ فل لائف۔ پھر اس کے بعد میں یہی جو ہے نا میننگ فل لائف، یعنی کہ 10 میں سے 9 اسٹوڈنٹ، ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں کہ 10 میں سے 9 اسٹوڈنٹس کا یہ آنسر رہتا تھا کہ ایک مجھے میننگ فل لائف چاہیے، اس لیے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن 2005 میں جب یہ اسٹڈی ہوئی، لاسٹ میں جب یہ جو ہے نا آیا، تو اس کا میں رزلٹ بتاؤں کہ اس وقت بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے تھے کہ ہمیں پیسہ کمانے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہاں سے ایجوکیشن ہم کو آج سیکولر مزاج والا ایجوکیشن سسٹم ہم کو کہاں سے کہاں لے کر کے آئے کہ میننگ فل لائف ہمارے لیے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتی، اخلاقیات اب ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے۔ اب کیا میٹر کرتا ہے ہمارے لیے میٹر کرتا ہے کہ پیسہ آ جائے، فیم آ جائے، کسی طریقے سے جو ہے نا ہم بہت پیسہ کمانے لگے۔ اور آپ دیکھیں کہ پیسہ کمانے کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو سکون نہیں حاصل ہوتا ہے نا۔ سکون حاصل کس میں ہوگا کہ میننگ فل لائف میں۔ اور یہ میننگ فل لائف اور یہ گائیڈنس یہ کہاں سے ملے گی آپ کو، چونکہ آپ کی سیکولر ایجوکیشن یہ جو ہے نا اس بات کی ایبلٹی نہیں رکھتا ہے کہ آپ کو سکون دے سکے، آپ کو ایک لائف کا ایک گول دے سکے، نہیں دے جو ہے اس سے وہ جو ہے نا یہ سمجھیے لنگڑا ہے ایجوکیشنل سسٹم۔ آپ کو اگر کوئی چیز جو ہے نا مادہ پرستی سے بچا سکتی ہے، آپ کی زندگی کو بچا سکتی ہے، ایک میننگ فل لائف دے سکتی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہے، سیرت ہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چپٹ جانا چاہیے اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب میں نے آپ کو لیکچرز میں بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو آپ کے ہر ایک موڑ پر ایسی گائیڈنس دے گی کہ آپ بآسانی بہت بڑی بڑی مشکلوں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ سارے ہمارے مقاصد سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے والا، پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے نوجوانوں کو مادہ پرستی سے دور کر کے اپنا بندہ اور اپنے محبوب کا سچا عاشق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ حضرت نے بہت ہی خوب فرمائی اور پوری محفل کا خلاصہ آپ کے سامنے بہت کم وقت میں پیش کر دیا۔ بلال بھائی جی اب اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ جی میں حضرت سے ٹھیک، حضرت میری آواز سن رہے ہیں؟ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت دعا کر دیں آپ۔
حضرت مولانا بلال فانی صاحب نے جو نشاندہی کی، میں اس کو دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو کتابیں ذکر کی گئیں ان کو ایک ٹیچر کے پاس پڑھنے کی آپ لوگ کوشش کریں، اور ماشاء اللہ سے یہاں پر اس کا انتظام بھی ہوگا یہ اسلام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور کورسز میں ان کی باتوں کو ذکر بھی کیا جائے گا، تو آپ لوگ ضرور کبھی دیں ایڈمیشن لیں اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کریں۔ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل پر صحیح مشکل کے ساتھ واسطے کربلا میں رب شہید کربلا کے واسطے، یا اللہ یہاں پر کہا پڑھا تلاوت کی، نعت خوانی ہوئی، منقبت خوانی ہوئی، سب میں کسی بھی غلطی کو معاف فرما، قبول فرما، اور ہماری حاضری کو قبول فرما، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت کو اچھے طور سے سمجھنے، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل میں محبت زیادہ سے زیادہ بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے جائز مقاصد پورے فرمائے، ہماری پریشانی دور فرمائے، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ہے ان سے جائز مقاصد پورے فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ہمارے پریشان ہیں فلسطین وغیرہ ممالک میں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کو جسموں پر انہیں غالب فرما، اور ان کا جو ہے بول بالا فرما، اور ان کی پریشانیاں دور فرما، سنگر فرما، اور ہم سب کا ایمان خاتمہ بالخیر فرما، اور ہماری سب کی مقصد فرما، منوں کی شر سے بچا، چاہے وہ دشمن قولی طور پر بات کہنے میں شر پھیلا رہے ہوں یا فعلی عملی طور پر شر پھیلا رہے ہوں، ان کی شر سے بچا، اور ہم سب کو جنت عطا فرما، شفاعت عطا فرما، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب صلی حضرت ایک مرتبہ آپ کا پھر سے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ، اور ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کا بھی کہ ماشاءاللہ وہ سب آپ سب آئے، اتنا ٹائم دیا، آپ کو سب کو جزائے خیر نصیب کرنا، اور ان فیوچر ہمیں ایسے ہی ساتھ میں رہنے، دین کی خدمات کرنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ نے اپنے وقت نکالا اور آپ لوگ یہاں پر آئے، اور میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مولانا محسن حسن بھائی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں حضرت کے بہت شکر گزار ہوں۔ حضرت ماشاء اللہ وقت کی پابندی کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں، دور ہیں کافی لیکن ماشاء اللہ پھر بھی جزاک اللہ بلال بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔